السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل میں پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک کورس پڑھا رہا ہوں کالج میں اس کے بارے میں. تو میں نے سوچا آج اتوار ہے، صبح ہے یہاں تو تھوڑا سا ٹائم ہے. میں نے سوچا جب کبھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو میں تھوڑا چیٹ کروں گا. پھر آج کل کیونکہ میں ایک کلاس پڑھا رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج، کیونکہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبا یہ چیٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں بہت مصروف ہوں حقیقت میں آج کل اس کلاس کو شروع کرنے میں، پڑھانے میں، اور سب کلاس تیار کرنے میں، پھر امتحانوں کو کریکٹ کرنا ہے وغیرہ. تو میں بس یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مختلف مذاہب ہے دنیا میں، جتنا بھی میں ان کے بارے میں سیکھتا ہوں اتنا زیادہ مجھے یہ اچھے لگتے ہیں. ہر ایک مذہب میں بہت اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. بے شک غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بلکہ بہت زیادہ تر بہت اچھی باتیں ہیں، اور خاص کر ہر ایک مذہب میں بہت اچھی دعائیں ہوتی ہیں. تو میں یہ بس بتانا چاہتا ہوں، میں روزانہ صبح میں جلدی جاگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں فجر، اور میں عیسائی دعائیں بھی پڑھتا ہوں، اور ہندو، بدھسٹ، ڈاوسٹ، سکھ، یہودی، کم سے کم یہ 7 اور 4 5 6 7 اور بھی مذاہب کے جو دعائیں ہیں اچھے ہیں، میں ان کو بھی پڑھتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا میں بس یہ بتاؤں گا. آج نماز آپ زیادہ تر جانتے ہیں تو میں وہ پورا نہیں بتاؤں گا بس، لیکن میں عیسائی مذہب کے جو لارڈز پریئر ہے اس کو بھی میں روزانہ صبح پڑھتا ہوں، اور مختلف دعائیں ہیں جیسے او لارڈ مائی گاڈ when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art. ایسے اور مختلف اور بھی. My Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. یہ بھی میرے بچپن میں میرے سب سے پیارا فیوریٹ سانگ تھا. ہندو مذہب میں اوم اجنان تمرندسیا جنانجنا شلاکایا چکشورانمیلتم یین تسمائے شری گروے نمಃ. یہ گرو کو پرنام کرنا، نمسکار کرنا، گرو کو، مرشد کو عزت دینا. اور بدھ مذہب میں بدھم شرنم گچھامی، دھمم شرنم گچھامی، شنگم شرنم گچھامی. مطلب میں حضرت بدھا کا اور جو امت ہے، یس اور جو دین ہے، ان تینوں چیزوں کا میں پناہ لیتا ہوں. اور ڈاوسٹ مذہب میں ڈاؤ کا ڈاؤ فی چنگ ڈاؤ منگ کا منگ فی چنگ منگ نمو کون چی ین پوسا. میں یہ بھی بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی سوچتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ چکا ہوں تو فریب میں ہے. ہم مطلب ہمارے ان حواس سے، ان سینسز سے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں. من سے ہمارا اپنا اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ڈاوسٹ مذہب کی بہت اچھی پہلے تعلیم ہے شاید. اور پھر سکھ مذہب میں گرو گرنتھ صاحب کا جو ایک اومکار ستنام کرتا پورک نربھاو نروائر اکال مورت جونی صاحب ہنگ گر پرساد جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. بہت اچھی باتیں ہیں. اس کا پورا ترجمہ میں نہیں کروں گا ابھی، وہ پنجابی زبان میں ہے، لیکن یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمد کیا جا رہا ہے. اور گرو کا بھی، گرو کی رحم سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں. اور آخر میں شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی ایکھت بروک اتھا ادونائی الوہینو ملک العالم. یہ بھی ہیبرو زبان میں، یہودی تورات میں ہے کہ وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو ایسے میں یہ سب اور بھی، لیکن یہ بس چھوٹے میں
یہ بتانا چاہ رہا تھا سب کو کتنا فائدہ مجھے ملتا ہے ان سب مذاہب کے دعاؤں میں سے، پڑھنے سے اور ان پر سوچنے سے وغیرہ۔ اچھا، تو ابھی میں بس دیکھوں گا کسی کے کوئی سوالات ہیں۔ بس لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، اسلام کہہ رہے ہیں۔ کیلی بوائس پوچھ رہی ہے ہاؤ آر یو سر اینڈ یور وائف۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج کل۔ میری بیگم، اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور خان بابا، سر میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے؟ ہاں پوچھ رہے ہیں خان بابا صاحب، کوشش کروں گا جواب دینے کا۔ اور بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ڈینیل طارق صاحب، کیا وہ ٹھیک ہے نا آپ کی وائف؟ اس کی بہت خطرناک بیماری ہے حقیقت میں، لیکن وہ بہت اچھی عورت ہے، اس کو برداشت کرتی ہے، جسم میں کافی درد ہے، لیکن بس ہم دعا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ آپ بھی دعا کریں مہربانی کر کے اس کے لیے۔ اچھا، اور بھی السلام علیکم اور ہاؤ آر یو لوگ کامنٹ کر رہے ہیں۔ نیاب نیاب، خوش رہو سدا، گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری ویری مچ۔ لن چٹک، ہیلو لن چٹک nice to see your picture. I hope we can talk. I've been very, very busy. I've been promising Lynn Chittick that I would talk with her, but I have not had the chance yet. But now that you've come on my chat, you're reminding me, I'll call you later, God willing. دانیل طارق صاحب، کشمیر کے بارے میں کیا کہے گے؟ میں کشمیر کے بارے میں ایک ہی بات کروں گا، ابھی بہت باتیں کر سکتا ہوں، لیکن کشمیر کا مطلب جیسے میں بتاتا ہوں، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک خدے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے۔ یہ ایک صوفی نے، عظیم صوفی نے مجھے، یہ 1983 کی بات، میرے خیال میں بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو ویسے ہی کشمیر کے بارے میں بھی ایک عظیم صوفی نے مجھے یہ بتایا تھا، نفرت کے باعث نے محبت کے باعث کشمیر، مطلب آج تک کشمیر نفرت کے باعث ہوئی لیکن آئندہ کشمیر نفرت کے باعث نہیں بلکہ محبت کی باعث ہوگی۔ مطلب کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، آج کل بھی چالو ہے، اور کشمیر میں جتنے ظلم کیے جا رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جب انڈیا اور پاکستان دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو ہمیں آزادی دینے چاہیے، مطلب کشمیری لوگوں کو اپنے ملک کے اندر، کشمیر اپنے ملک بنیں گے، اور یہ کشمیر جو ہے، جو ایکسٹرنل افیئرس ہے، پاکستان اور انڈیا مل کر چلائیں گے۔ مطلب پاکستان اور انڈیا دونوں کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نہ پاکستان کو اور نہ انڈیا کو کشمیر کو چھوڑنا پڑے گا، بلکہ انڈیا اور پاکستان مل کر کشمیر کے جو باہر بیرونی ایکسٹرنل افیئرس ہے وہ انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے۔ تو اس میں محبت کی ضرورت ہے، کم سے کم تھوڑا سا بھروسہ ایک دوسرے پہ ہونا پڑے گا، تاکہ مل کر یہ کشمیر کے ایکسٹرنل افیئر چلائیں، اور انٹرنل افیئرز کشمیری لوگ خود اپنے چلائیں گے۔ تو یہ کشمیر کے بارے میں، یہ کب ہوگا مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کم سے کم 20 سال پہلے مجھے یہ بتایا تھا، 15-20 سال پہلے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن کافی ٹائم پہلے۔ اور میں نے اس وقت صدر مشرف، بلکہ وہ صدر بننے سے پہلے یہ بات ہوئی تھی، اور واجپئی، اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے پرائم منسٹر تھا، اور میں نے دونوں کو لیٹر لکھا، میں نے یہ بتایا کہ ایسے ہونے چاہیے تو یہ تقریباً شاید مجھے معلوم نہیں 17-18 سال پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ کشمیر میں۔
اچھا، کافی تمہیں کے بعد ٹائم کے بعد شاید آپ آئے ہیں. آپ خیریت تھے شہزاد رمضان؟ ہاں میں خیریت تھا، بس بہت ہی مصروف تھا، اس لیے میں نے میرے لائیو چیٹس کو بند کیا تھا. دنیال طارق صاحب، پھر کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائیے. ہاں، بہت بہت بڑے ظلم ہوتے ہیں کشمیر میں، اس کے بارے میں میں نے کافی بات کی ہے، لیکن سب سے ضروری بات جو میں نے ابھی بتایا یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم کشمیر کے بارے میں ایسے لڑتے ہیں، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو فائدہ ملے گا. دونوں کو مل کر آزادی دینے چاہیے کشمیریوں کو، اور کشمیر کے جو ایکسٹرنل افیئرس ہے وہ انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے، اور کشمیری لوگ دونوں انڈیا کے پارلیمنٹ میں اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں ووٹ دیں گے اور اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے. یہ سب کچھ مجھے سمجھا دیا گیا. انشاءاللہ وہ ایک دن ہو جائے گا اور یہ سب ظلم ایسے ختم ہو جائیں گے. بہت بہت بری بات ہے جو قبضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ابھی. اچھا لنچیٹک but want to hear the English. So I will speak some English also. Muhammad Asif, what is your opinion about Dr. Tahir al-Qadri? I don't know very much about him. For what I do know, he looks to me like a good man, and he gets involved in politics, which is always dangerous. But he is definitely much better than most politicians. But I really have not studied about him very much. But that's about all the opinion I have about him. I don't recommend anybody to get in this political party system. By political parties, problems increase, and it's very easy to manipulate political party systems. So I suggest there should be a khilafat system, not this political party system. اچھا، اشفاق محمود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. بھی بلال احمد، کیا یہ سب بھی جائز ہیں؟ کیا یہ سب بھی جائز ہیں؟ ہاں، یہ سب بھی جائز ہیں. یہ سب بہت اچھے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جیسے میں نے بتایا، بے شک ہر مذہب میں غلطیاں بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں، لیکن شروعات میں سب بہت اچھے تھے، بہت جائز، بالکل جائز تھے میرے نزدیک. اچھا، اور کون سا اچھے سوال؟ جٹ ایم یوسف منیر، say about soul. اچھا، سول، روح جو ہے یہ ہماری حقیقت ہے. ہم حقیقت میں روح ہے. یہ جسم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اصلی جو ہماری شناخت ہے وہ ہے روح، اور روح کبھی نہیں مرے گا. مرنے کے بعد جسم صرف مرتا ہے لیکن روح نہیں مرتا ہے. تو یہ ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے اس بات کو سمجھ کر کے ہم نہیں مریں گے. اچھا، السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ لو اینڈ لائک یو سر. ریاض محمد مالک صاحب، تھینک یو ویری مچ. I love you too. I'm very loving for especially all Pakistanis because you have a very special opportunity, a special mission to establish love and peace in Pakistan and around the world, inshallah. So, Muhammad Awail Raza, where do you live in US? I would love to meet you. Yes, you may come to visit me in Esparto, California. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں 2-2.5 ہزار لوگ شاید یہاں رہتے ہیں. تو آپ ضرور آئیے. کچھ پاکستانی دوست آ چکے ہیں مجھ سے، یہاں مل چکے ہیں، مطلب جو امریکہ میں رہتے ہیں. تو آپ بھی آئیے. محسن گجر، اللہ آپ کی وائف کو صحت عطا فرمائے، آمین. شکریہ محسن گجر صاحب.
ہاں آپ سب سے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایسے دعا کرے ان کے لیے. نونی علی بھی اللہ پاک آپ کی وائف کو صحت دیں. شکریہ. Lynn Chittick, no worries dear because most of my friends on Facebook are Pakistanis wherever they live in the world, and they mostly speak Urdu or understand Urdu, so usually when I do these chats I do them mostly in Urdu, but we can talk on the phone or something in English of course. اچھا نیاب ایچ نیاب اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. شکریہ. اچھا عمر سید، کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے معلوم نہیں یہ درست ہے یا نہیں، لیکن میں نے بھی سنا اس بات کو. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مری جو پاکستان میں مری ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں اس کی قبر ہے. مجھے معلوم نہیں ہے یہ سچی ہے بات یا نہیں، ممکن ہے شاید لیکن مجھے معلوم نہیں. اچھا دانیال طارق صاحب، کیا کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے؟ ہاں میں نے یہ بھی بات کی تھی، کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے. جب تک کشمیر کو آزادی نہیں دی جاتی ہے کبھی امن نہیں ہو سکتا ہے، نہ پاکستان اور انڈیا میں اور نہ ہی پوری دنیا میں. تو کشمیر کو آزادی ضرور ملنی چاہیے، اور انٹرنل افیئرز کشمیری لوگ خود چلائیں گے اور ایکسٹرنل افیئرز انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے انشاءاللہ. مطلب کشمیر نفرت کے باعث نہیں بلکہ محبت کے باعث. اوکے السلام علیکم sir. Nazia Kalyar, do you believe in astral world or do you feel or see your own astral body? Sir, yes, I do feel and travel in my astral body in astral world. It is a very good practice to develop because you can learn a lot of things that way, but it's not the most important thing to do. In my opinion, the most important thing to do is prayer and meditation, zikr, calling on the name of God, and then everything else will follow automatically, including astral traveling. And I have told many stories about my experiences in the astral world. Well, I won't talk about that now anymore. Umar Saad ji, جانتا ہوں یہ قادیانی لوگ کہتے ہیں مجھے ہنسی آئی ہے اس لیے پوچھا. اچھا یہ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر کشمیر میں ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہے حقیقی ہے یا نہیں، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. بلال مسعود سر، دل کی گہرائیوں محبتوں بھرا سلام. اچھا سدا خوش رہیں. شکریہ. آپ کو بھی میں محبتوں بھرا سلام. سہیل مالک، کشمیر سولوشن آن بیہاف آف UN نیشن ریزولوشن. نہیں وہ نہیں، UN یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ UN حقیقت میں عالمگیر امن قائم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. UN لوگ وہ کہہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ بس جو امیر اور طاقتور ملک ہیں ان کا قبضہ پوری دنیا میں لگانے کے لیے UN بنا دیا گیا تھا. حقیقت میں جو شیطانی لوگ ہیں انہوں نے، نہیں تو پورے دنیا اتنے سال ہو گیا UN بنایا، کتنا 73 سال ہو گیا،
اور اب تک امن کیوں نہیں ہے دنیا میں، بلکہ جنگیں پڑ گئی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقی یو این کیا چیز ہے، جو وہ بتاتے ہیں وہ نہیں، وہ کوئی دوسری چیز۔ بے شک بہت اچھے لوگ بھی ہیں یو این میں جو امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے ہیں، یو این کے بنانے والے کے پیچھے، جو وہ امن کے لیے انہوں نے اس یو این کو نہیں بنایا، تو وہ کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں جب ایسے شیطانی لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ سمیر جان، ہائی، ویئر آر یو فرام؟ میں بچپن میں پاکستان میں 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا، لیگل ریزیڈنٹ تھا۔ پہلے خانیوال، پھر لاہور، اور پھر رائیونڈ میں میں رہتا تھا بچپن میں۔ تو آئی ایم فرام لاہور آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب سے میں کتنا سال کا، 3 سال سے لے کر میں 9 سال تک میں لاہور میں رہتا تھا، تو وہ میرا گھر میں سمجھتا ہوں۔ لیکن میں امریکن ہوں، میرے والدین امریکن تھے، وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ اچھا، تو میرے خیال میں میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا ہوں ابھی۔ میں ابھی گرجا جانے کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ میں گرجا بھی جاتا ہوں عام طور پر، ہر اتوار کو نہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے گرجا میں جانا، اور میں مسجد میں بھی جاتا ہے جب ممکن ہوتا ہے جمعے کو، اور میں دوسرے مذاہب کے عبادت گاہ میں بھی جاتا ہوں، اور سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سب میں مجھے بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ سب کو پھر السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اللہ حافظ، سب خوش رہیں۔ اور مجھے ابھی معلوم نہیں میں کب پھر یہ چیٹ کر سکوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا، شاید اتوار کو یا سنیچر کو، جب میں زیادہ مصروف نہیں ہوں، میں ایسے چیٹ کرتا رہوں گا۔ اوکے، سب کو بہت شکریہ، خوش رہو، فکر نہیں کرو، جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، یہ سب تبدیل، یہ سب چینج ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے نزدیک پاکستان سے یہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں سب سے پہلے اتحاد اور انصاف، محبت، سچائی قائم ہو جائیں گے، اور پھر پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے پاکستان سے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ یہ آپ سب کے پہ ہے، آپ سب کو یہ کرنا ہے، پاکستانیوں کو۔